بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے آن لائن ہیڈ لائنز۔ اسرائیلی فوج نتظارم کوریڈور سے پیچھے ہٹ گئی، لاکھوں فلسطینی 15 ماہ بعد گھروں کو روانہ۔ جبری بے دخل کیے گئے فلسطینیوں کی شمالی غزہ واپسی شروع ہو گئی۔ عرب میڈیا کی رپورٹ کے مطابق جنگ بندی معاہدے کے تحت اسرائیلی فوج نتظارم راہداری سے پیچھے ہٹ گئی ہے، جس کے بعد جبری بے دخل کیے گئے لاکھوں فلسطینی شمالی غزہ واپس لوٹ رہے ہیں۔ اس حوالے سے اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ شمالی غزہ جانے والے نتظارم روڈ کو کھول دیا گیا ہے۔ فلسطینیوں کو پیدل شمالی غزہ میں اپنے گھروں کو جانے کی اجازت ہے، جبکہ گاڑیوں کو تلاشی کے بعد صلاح الدین شاہراہ سے شمال کی طرف جانے کی اجازت ہوگی۔ کیا رہے کہ جنگ بندی معاہدے کے تحت بے گھر فلسطینیوں کی شمالی غزہ واپسی کا عمل ہفتے کے دن شروع ہونا تھا، مگر اس سے قبل ہفتے کے روز اسرائیلی فوج نے لاکھوں فلسطینیوں کو شمالی غزہ جانے سے روک دیا تھا۔ بے گھر فلسطینیوں کی اپنے گھروں کی واپسی کے مناظر پر اسرائیلی انتہا پسند وزیر سخت برہم۔ اسرائیلی حکومت کے سبکدوش ہونے والے سخت گیر وزیر ایتمار بن گویر نے ہزاروں بے گھر فلسطینیوں کی 15 ماہ کی موت اور تباہی کی جنگ کے بعد شمالی غزہ میں واپسی پر سخت برہمی کا اظہار کیا ہے۔ اسرائیلی قومی سلامتی کے وزیر ایتمار بن گویر نے پیر کو ان مناظر کو حماس اور اسرائیل کے درمیان جنگ بندی کے معاہدے کا ذلت امیز حصہ قرار دیا ہے۔ بن گویر نے ایکس پر پوسٹ کردہ اپنے ٹویٹ میں کہا ہے کہ آج صبح نتظارم روڈ کا کھل جانا اور غزہ کے ہزاروں باشندوں کا شمالی غزہ کی پٹی داخلہ حماس کی فتح کی تصویر ہے۔ حماس کے پاس کتنے یرغمالی اسرائیلی زندہ ہیں، فہرست جاری۔ حماس نے 25 اسرائیلی قیدیوں کی فہرست ثالثوں کے حوالے کی ہے، جو 33 قیدیوں میں سے اب بھی زندہ ہیں۔ حماس کے ایک نامعلوم اہلکار نے روئٹرز کو بتایا ہے کہ اسرائیل کو یہ فہرست غزہ جنگ بندی معاہدے کے ثالثوں سے موصول ہوئی ہے۔ اسرائیل طویل عرصے سے انکلو میں قید اسیران کی قسمت جاننے کا مطالبہ کر رہا ہے۔ جنگ بندی کا ابتدائی مرحلہ 6 ہفتے تک جاری رہے گا، جس میں ہر ہفتے کے روز اسرائیلی قیدیوں کا فلسطینی قیدیوں سے تبادلہ کیا جائے گا۔ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کا ڈونلڈ ٹرمپ سے ٹیلی فونک رابطہ، دوبارہ صدر منتخب ہونے پر مبارکباد۔ اس حوالے سے نریندر مودی کا کہنا ہے کہ انہوں نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے بات چیت کی ہے، امریکہ کے ساتھ باہمی مفاد اور بھروسہ مند شراکت داری کے لیے پرعزم ہیں۔ بھارتی وزیر اعظم نے کہا ہے کہ دونوں ممالک مل کر عوامی فلاح کے لیے کام کریں گے۔ نریندر مودی کے مطابق امریکہ اور بھارت مشترکہ طور پر عالمی امن و سلامتی اور خوشحالی کے لیے کام کریں گے۔ یمنی حوثیوں نے 150 سے زائد جنگی قیدی رہا کر دیے۔ یمن کے حوثی باغیوں نے 153 جنگی قیدیوں کو رہا کر دیا۔ عرب میڈیا کی رپورٹ کے مطابق یمن کے حوثی باغیوں کی جانب سے گزشتہ روز 153 جنگی قیدیوں کو رہا کیا گیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق حوثیوں نے قیدیوں کو بین الاقوامی فلاحی تنظیم ریڈ کراس کے تعاون سے رہا کیا، مگر رہا کیے جانے والے قیدیوں کی شناخت کے حوالے سے کچھ نہیں بتایا گیا۔ شمالی کوریا کا کروز میزائل کا تجربہ۔ شمالی کوریا نے سمندر سے زمین پر مار کرنے والے اسٹریٹجک کروز میزائل کا کامیاب تجربہ کر لیا۔ غیر ملکی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق شمالی کوریا نے اسٹریٹجک کروز میزائل کا تجربہ کیا۔ سرکاری میڈیا نے اتوار کو رپورٹ کیا کہ ملک کے رہنما کم جونگ ان نے میزائل تجربے کی نگرانی کی۔ شمالی کوریا کی جانب سے لانچ کردہ کروز میزائل پانی کے اندر اور فضا میں 1500 کلومیٹر کا فاصلہ طے کرتے ہیں، تقریباً 7500 سیکنڈ تک پرواز کرنے کے بعد اپنے اہداف کو نشانہ بناتے ہیں۔ یوکرینی صدر نے روس سے مذاکرات کے لیے اتحادیوں کو گرین سگنل دے دیا۔ یوکرین کے صدر زیلنسکی نے روس کے ساتھ امن مذاکرات کے لیے اتحادیوں کو گرین سگنل دے دیا۔
غیر ملکی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق یوکرینی صدر نے کہا کہ اتحادیوں کو روس کے ساتھ ممکنہ امن مذاکرات کے لیے تیاری کرنی چاہیے۔ روس یوکرین جنگ کے خاتمے کے لیے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے اقدام کی حمایت کرتے ہیں۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے پاس اس سلسلے میں کامیاب ہونے کا موقع ہے۔ شمالی غزہ لوٹنے والے بے سر و سامان فلسطینیوں کو مسائل کا سامنا۔ شمالی غزہ تاحال گھروں کو واپس لوٹنے والے فلسطینیوں کو بے شمار مسائل کا سامنا ہے۔ عماد الدین نے بتایا ہے کہ میرا گھر تباہ ہو چکا ہے لیکن ملبے پر ایک خیمہ لگاؤں گا۔ میری غزہ میں حجام کی دکان تھی۔ بہت سے لوگوں کا مقروض ہوں، اپنے پیاروں کو 15 ماہ سے نہیں دیکھا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی دھمکی کام کر گئی، کولمبیا بے دخل تارکین وطن کو واپس لینے پر رضامند۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی دھمکی کام کر گئی، کولمبیا بے دخل تارکین وطن کو واپس لینے کے لیے رضامند ہو گیا۔ غیر ملکی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق امریکی صدر کی کولمبیا کو ٹیرف بڑھانے کی دھمکی آخر کام کر گئی، جس کے بعد کولمبیا بے دخل تارکین وطن کو قبول کرنے پر راضی ہو گیا۔ امریکہ سے بے دخل تارکین وطن کو قبول کرنے کے فیصلے کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ انتظامیہ نے بھی کولمبیا کے خلاف سخت اقدامات روک دیے ہیں۔ اٹلی کی وزیراعظم سرکاری دورے پر جدہ پہنچ گئی، سعودی ولی عہد سے ملاقات۔ اٹلی کی وزیراعظم سعودی عرب کے سرکاری دورے پر جدہ پہنچی، سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سے ملاقات ہوئی۔ مقامی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق جدہ کے کنگ عبدالعزیز انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر نائب گورنر مکہ مکرمہ شہزادہ سعود بن مشل بن عبدالعزیز نے ان کا خیر مقدم کیا۔ ایران نے اپنے سب سے خطرناک ڈرون کو غزہ کا نام دے دیا، ویڈیو جاری۔ ایران نے اپنے سب سے خطرناک اور سب سے بڑے ڈرون طیارے کو غزہ کا نام دے دیا۔ ایرانی میڈیا رپورٹس کے مطابق سپہ پاسداران انقلاب اسلامی کی ایروسپیس فورسز نے جنوبی ایران میں ایک بڑی فوجی مشق کے موقع پر ایک ہائبرڈ آپریشن کے دوران غزہ کے نام سے اس ہیوی ڈیوٹی ڈرون کی نقاب کشائی کی۔ پاسداران انقلاب اسلامی کے میجر جنرل حسین سلامی اور فضائیہ کے سربراہ جنرل حاجی زادہ نے ڈرون طیارے کی کارکردگی کا نظارہ کیا۔ ڈرون طیارے نے اپنے ہدف کو کامیابی کے ساتھ نشانہ بنایا۔ سپہ پاسداران انقلاب کے مطابق اس بغیر پائلٹ طیارے کی رینج 1000 کلومیٹر ہے اور یہ کم از کم 500 کلوگرام کا پے لوڈ لے جا سکتا ہے۔ اتوار کو مشق کے دوران دشمن کے 8 فرضی اہداف کو اس نے کامیابی کے ساتھ نشانہ بنایا۔ جنوبی کوریا طیارہ حادثے میں 189 ہلاکتیں، تحقیقاتی رپورٹ جاری۔ جنوبی کوریا میں ہونے والے ہلاکت خیز طیارہ حادثے کی تحقیقات میں ایک اہم پیش رفت سامنے آئی ہے۔ عالمی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق جنوبی کوریا میں گزشتہ سال 29 دسمبر کو گر کر تباہ ہونے والے طیارے کی تحقیقاتی رپورٹ جاری کی گئی ہے۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ ابتدائی طور پر یہی لگتا ہے کہ طیارہ حادثے کی وجہ کوئی فنی خرابی یا انسانی غلطی نہیں تھی۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ اس بات کے شواہد ملے ہیں کہ حادثہ طیارے کے انجن سے پرندے کے ٹکرانے سے ہوا۔ اسرائیلی فوجی اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس ڈیلیٹ کرنے لگے۔ اسرائیلی فوج بیرون ملک سفر کرنے سے قبل اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس ڈیلیٹ کرنے لگے ہیں۔ مڈل ایسٹ آئی کے مطابق اسرائیلی فوجیوں نے غزہ اور لبنان میں جنگی جرائم اور انسانیت کے خلاف جرائم کے الزامات کے تحت گرفتاری کے خوف سے اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس ڈیلیٹ کرنا شروع کر دیے۔ رپورٹس کے مطابق درجنوں اسرائیلی فوجی اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس جیسے فیس بک اور انسٹاگرام ڈیلیٹ کر رہے ہیں۔ جنوبی کوریا کے سابق صدر پر فرد جرم عائد۔ جنوبی کوریا کے سابق صدر یون سک یول پر 3 دسمبر کو ملک میں مختصر مارشل لا لگانے پر فرد جرم عائد کر دی گئی۔ بین الاقوامی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق جنوبی کوریا کے پروسیکیوٹرز کی جانب سے سابق صدر یون سک یول پر فرد جرم عائد کر دی گئی۔ اینٹی کرپشن نے گزشتہ ہفتے فرد جرم عائد کرنے کی سفارش کی تھی۔ سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے داخلہ نے پی کا ترمیمی بل کی منظوری دے دی۔
سینیٹر فیصل سلیم رحمان کی زیر صدارت سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے داخلہ کا اجلاس ہوا، جس میں پیکا ترمیمی بل کی منظوری دی گئی۔ رہنما جمعیت علماء اسلام کامران مرتضی کی طرف سے پیکا بل کی مخالفت کی گئی۔ سیکرٹری داخلہ نے کہا کہ پیکا قانون لوگوں کے تحفظ کے لیے ہے اور قانون کے بہتر اطلاق کے لیے حکومت ترمیم لائی ہے۔ تحریک انصاف کا 8 فروری کو یوم سیاہ منانے کا اعلان۔ صحافیوں سے گفتگو میں بیرسٹر گوہر کا کہنا تھا کہ خیبر پختونخوا اور شمالی پنجاب سے پی ٹی آئی کے کارکنان صوابی میں جمع ہوں گے۔ پی ٹی آئی کارکنان اور پارٹی قیادت صوابی میں احتجاج ریکارڈ کروائے گی۔ بل گیٹس نے طلاق کو سب سے بڑی غلطی قرار دے دیا۔ دنیا کی امیر ترین شخصیت میں شامل مائیکروسافٹ کے بانی بل گیٹ نے طلاق کو سب سے بڑی غلطی قرار دے دیا۔ عالمی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق بل گیٹس نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ طلاق زندگی کا سب سے بڑا پچھتاوا ہے۔ طلاق ان کے لیے اور میلنڈا دونوں کے لیے دکھ اور مشکل تھی۔ جی ایچ کیو حملہ کیس بانی پی ٹی آئی عمران خان کی بریت کی درخواست خارج۔ جی ایچ کیو حملہ کیس میں عمران خان کی بریت کی درخواست خارج کر دی گئی۔ درخواست بریت کی سماعت انسداد دہشت گردی کی عدالت کے جج امجد علی شاہ نے کی۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔